ویلکم بیک ناظرین. سرائی صاحب آج ایک اور ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وابڈا کے اوپر. وابڈا کئی جگہوں پہ ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بات تو ہم یہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی. کل ہی ہمارے اخبار میں بھی ایک سرخی لگی ہوئی تھی کہ گجرانوالہ کے اندر 68,000 بل کے اوپر 47,900 کچھ روپے ٹیکس ہے. ٹھیک ہے, سپر ٹیکس, سپر ٹیکس, سپر ویری سپر ٹیکس, ویری 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 بیوٹیفل سپر ٹیکس. یعنی ٹیکسوں کی اتنی بڑی تعداد لگی کہ پتہ نہیں چل رہا کہ ٹیکس ہیں کتنے. ٹھیک ہے, انسان ایک آدمی گھر میں کھائے کیا ٹیکس زیادہ دے رہا ہے. دوسری بات, اس وقت جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ جو اس وقت وابڈا والے تمام بہت سے جگہوں پہ ہمیں یہ شکایت آئی ہے, ٹھیک ہے, سننے میں بھی آئی ہے کہ بجلی کو تیز کیا جاتا ہے جس سے نا میٹر جو ہیں وہ جل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وابڈا ملازمین کے لیے کرپشن کے دو ذریعے ہو چکے ہیں. نمبر ایک چیز, کیونکہ جس سے جیسے ہی بجلی کے یونٹ مہنگے ہوئے ہیں, سب کو پتہ چلا ہے کہ نور پہ بجلی مہنگی ہوئی ہے, لوگوں نے بجلی کے اوپر تھوڑا سا استحکام کرنا شروع کر دیا, کم استعمال کرنا کم کر دیا. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, چیزیں زیادہ چل رہی ہیں, تو اس وجہ سے یونٹ جو ہیں وہ کم استعمال ہو رہے ہیں. اب وابڈا والے کیا کر رہے ہیں, جب میٹر جل جاتا ہے تو وہ پچھلے اتوار کی ریڈنگ ڈالتے ہیں اپنے مطلب کے مطابق. اس وجہ سے یعنی کہ میرے گھر میں اس وقت 200 یونٹ کا, میں عوام کو بیسکلی سمجھانا اس طرح چاہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں 200 یونٹ کا اس دفعہ بل آنا تھا. پچھلے سال کیونکہ یونٹ بھی سستے تھے, چیزیں بھی سستی تھی, سارا کچھ سستا تھا, ٹھیک ہے, تو میں نے 600 یونٹ استعمال کیے ہوئے تھے. تو اس دفعہ کیونکہ میٹر جل گیا, انہوں نے وہ پچھلا جو ہے ایریز ڈالے ہیں 600 یونٹ کے, اور بجلی کا بل آج اس 19 یعنی کہ 9 روپے بڑے ٹیکس سمیت جو آیا وہ بہت زیادہ آ گیا. ٹھیک ہے, یہ ایک کرپشن کا ذریعہ آج وابڈا کھلے عام کر رہی ہے. دوسری چیز, جب میٹر جلتا ہے تو میٹر جی لگوائیں, ہمارے پاس میٹر نہیں ہے. وابڈا کے کسی دفتر میں چلے جائیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو میٹر ہے ہی نہیں ہے, پیسے دیں. 5 سے 10 ہزار روپیہ ایک یعنی سنگل فیس میٹر کے لیے 5 سے 10 ہزار روپیہ وابڈا والے بندے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, میٹر لگا کے بھی نہیں دے رہے, اوپر سے بجلی کی وہ تاریں نکال کے چلے جاتے, وہ کیا کہتے ہیں اس خراب میٹر میں سے جی ہم بجلی نہیں دے سکتے. وہ 10,000 روپیہ فی گھر, یعنی کہ کیونکہ محلے میں جتنے گھر جلیں 10,000 روپیہ 5,000 روپیہ جہاں پہ بات ہوئی, انہوں نے وہ کرپشن ایک علیحدہ ہے, میٹر جلنے کی علیحدہ ہے. اور حکومت 3 جگہوں سے پیسے لے رہی ہے, نئے میٹر بیچنے سے, اس کے بعد نئے یونٹ جو ایکسٹرا ڈالے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیکسز کے اوپر. اتنی بڑی کرپشن, اور اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دے رہا. اور پاکستان میں ہمارے پنجاب کے اندر, ہمارے لاہور کے اندر, میں کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ جگہ بھی بتاؤں گا, وہ علاقے بھی بتاؤں گا فوٹیج کے ساتھ, کہ وہاں پہ پراپر میٹر اس طرح جلائے جاتے ہیں, اور 2 مہینے میں 2 دفعہ یہ حادثات ہو چکے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا دیکھیں, یہ آپ کسی بھی یہ وابڈا کے آفس میں چلے جائیں, آپ کو وہ ایک تو آفس کا ماحول ہی نہیں لگے گا. وہ ایسے ہے جیسے دکانداری ہے, ہر بندہ آتا ہے, وہ ایک کرسی پہ بیٹھتا ہے اور اپنی دکان سجاتا ہے. وہاں پہ کام کوئی نہیں ہو رہا ہوتا, صرف یہ ہے کہ وہ صارفین کو جو ہے وہ پکڑ رہے ہوتے ہیں, اس میں سے پیسے کیسے لینے ہوتے ہیں. یہ کوئی ایک نہیں ہے, اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سرے عام جتنے بھی آپ کام کروائیں گے 100% یہ ہوگا کہ جب تک آپ وہاں پہ رشوت نہیں دیں گے اس وقت تک آپ کا کام نہیں ہوگا. اچھا, اس میں ایک ستم ظریفی یہ ہے سب سے بڑی, وہ ایک تو غریب بیچارہ بڑی مشکل سے اپنا گزر و اوقات کرتا ہے, بچوں کے خوراک کا جو ہے وہ سلسلہ اس کے لیے اتنا مشکل ہوا ہے, اوپر سے بجلی کا اس طریقے سے اس کے اوپر بم گرتا ہے, اور یہ گراتے ہیں, اور بالکل ان میں احساس ذمہ داری تو بہت دور کا, انسانیت تک ختم ہو چکی ہے. جب بھی کوئی غریب جاتا ہے اس کو انہوں نے کوئی نہ کوئی گنجل ایسا ڈالنا ہوتا ہے, اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ جس سے اس کے معاملات جو ہیں ان کو پورا. اچھا, ہوتا یہ ہے اچھوت قوم, میں بتاؤں کہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے اچھوت قوم نہیں, اچھوت ذات کوئی ان کے پاس آ گئی ہے, اس طرح کا یہ سلوک کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کی کمپلین ہے تو آپ اس کو کمپلین والے کی گفتگو آپ سنیں, کہ جب ہم جا کے کہیں کمپلین کرواتے ہیں کہ یار ہمارا میٹر خراب ہو گیا, آپ اس کو آ کے دیکھیں, اس کا رویہ آپ کے ساتھ غور کریں. جب آپ کسی اوپر کسی کلرک کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو ایک نا آپ کو انتہائی مطلب اس طریقے سے انداز میں آئے گا, کسی بادشاہ سلامت کے پاس آئیں گے, پہلے تو آپ کھڑے رہیں, اور پھر وہ کھڑے آپ کو جو ہے نا اتنا وہ اپنی ویلیو کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یا تو ان میں احساس کمتری ہے, یا اپنا پراؤڈنیس ہے, جو بھی ہے, اور وہاں پہ آپ کو 100% وہ بات کرواتا ہے کہ جی میں نے رشوت لینی ہے تبھی آپ کا کام ہوگا. یہ وہاں کھڑے ہونے کا وہ عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں,
اور اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر ہے کہ میں ان کو پیسے دے دوں، جو نہیں بھی چاہتا وہ پھر اس کو دیتا ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیکنیکل پوائنٹس اتنے زیادہ کر دیے ہیں، جیسے آپ نے بتایا یہ بہت سی شکایات جو ہیں یہ بلکہ وہ کہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سا کچھ ہے کہ جس میں اچھا اگر ان کے کام کی طرف آپ چلے جائیں، ان کا جتنی بھی وہ تاریں ہیں وہ ابھی تک نہیں لگیں، یہ کہیں بجلی خراب ہو جائے تو آپ وہاں پر انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ ان کی جو اپنی سیفٹی، خود کی سیفٹی ہے، ابھی تک اپنی سیفٹی ہے وہ نہیں ہوئی ان کی۔ اچھا پھر یونین بنا سر بیوروکریسی بیچ میں آ جاتی ہے، جو ہم پچھلی بریک میں بات کر رہے تھے کہ سامان تو انہوں نے دینا ہے نا۔ اچھا وہ فنڈ ہو جاتے ہیں آگے تک، جو امپلائی ہیں، جو ان کے بندے ہیں، جو کام کرنے والی لیبر ہے، ان تک فنڈ نہیں پہنچتا۔ کیسے صاحب ایک ایس ڈی او کا اگر آپ ان کا جو رہنے کا سٹائل دیکھ لیں، لائف سٹائل دیکھ لیں، تو آپ کو اتنی حیرانگی ہوگی کہ ایک جو ایس ڈی او ہے اس کا لائف سٹائل کیا ہے۔ یعنی وہ ایک اچھے بھلا جو فیکٹری آنر ہے وہ اس طرح سے لائف سٹائل میں نہیں رہ سکتا جس طریقے سے وہ رہ رہا ہوتا ہے۔ ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے ڈریسنگ دیکھیں، ان کے بچوں کا وہ بڑے بڑے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اور باہر میں دیکھیں۔ ایک عام ایس ٹی او کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب اس کے بعد جب آپ بڑے لیول پہ آتے ہیں تو وہ تو آپ وہ اچھا اس کے علاوہ یہ جو چھوٹے لیول پہ انہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے یہ تو معمولی ہے، اصل تو بڑے لیول پہ جب آپ مشینری پہ آ جاتے ہیں، جو فیکٹریز میں آ جاتے ہیں، تو ان کی کرپشن کی انتہا ہے۔ اور گورنمنٹ کو جتنا لاس، اچھا جو لاس ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر یہ کسی فیکٹری آنر سے اس طرح کا وہ کریں گے، حرکت کریں گے، تو وہ اوپر تک جائے گا اور ان کو مسائل ہوگا۔ اس لیے یہ جو عوام ہے جن کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے، اور سمجھا نہیں جاتا بلکہ یقین ہے ان کو کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے اوپر یہ جیسا مرضی دباؤ ڈال لیں۔ سر اس کی وجہ بھی تو یہ چاہے سیاستدان ہو، چاہے یونٹ فری تھے، جی ہاں ٹھیک ہے، ان کو بجلی کا، ان کو تو ویسے بجلی کی، ان کی گھر کی کھیتی، ان کو ویسے ہی ٹینشن کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، جب آپ نے کرپشن کی بات کی، آپ نے کہا کہ جی جو بڑے لیول، ہم چھوٹے لیول کے کرپشن کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر ایک فیڈر کے اندر کچھ نہیں 1000-2000 سے زیادہ گھر آتے ہوں گے، جی ہاں، بلکہ 1000-2000 تو ایک محلے میں بھی آ جاتے ہیں، کم از کم 10-12 ہزار جو گھر ہیں وہ آتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب 10-12 ہزار گھروں میں سے میں چلے مثال دے دیتا ہوں، 2000 بھی گھروں کے جو وہ کیا کہتے ہیں میٹر جل گئے ہیں، تو ان کو صرف ایک کلکولیشن کے مطابق 6000 سے ضرب دے دیں، ایسے ہی ہے۔ اب غور یہ 1 کروڑ 12,000 تقریباً 18-20 لاکھ روپے یا کروڑ کے سم تھنگ کے اماؤنٹ، یعنی جو بھی کلکولیشن اس کی ہوگی، یہ عوام خود کلکولیشن دیتے کہ 2000 کو 6000 سے ضرب دیتے، تو جو بھی کلکولیشن ہے اتنی تو وہ بندے ہی کھا گئے ہیں جو کہ اس ادارے میں، اس سسٹم میں، اس ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور دوسری کرپشن تو وہ ہو گئی جب انہوں نے میٹر کے بل جو پچھلے انہوں نے ڈالے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی ان کا تو یہ چیز ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کتنے یونٹ استعمال کیے ہیں، ایسے ہی یونٹ کتنے استعمال ہوئے اس علاقے کے یونٹ، کیونکہ جو گورنمنٹ نے تو اس یونٹ کے حساب سے پیسے لینے ہیں نا، کہ اس علاقے نے اتنے لے لیے ہیں، کتنے اس علاقے کے جو یونٹ ہیں وہ فار ایگزامپل 1 لاکھ استعمال ہوا ہے، لیکن وہ چارجز کتنے لے رہے ہیں؟ وہ لے رہے ہیں کہ جی 2 لاکھ یونٹ کے چارجز وہ ڈال کے عوام کی جیب سے پیسہ نکلوا کے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک علیحدہ کرپشن ہے جو کہ گورنمنٹ کے پاس نہیں جا رہی، جو انہی جگہوں کے اوپر ان کے بڑے سسٹم میں جا رہی ہے۔ اچھا ایک ایسا آپ نے یہ غور کیا ہوگا اس معاملے میں کہ عوام نے بھی بہت زیادہ بلکہ غور کیا اس بات پہ کہ یہ جب یونٹ کو، کیونکہ وہی آپ والی بات کہ انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے، اب یہ کسی اس غریبوں پہ اس طرح سے مکس میں ڈال دیتے ہیں، جب یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کو وہ جو اپنا کھاتا انہوں نے خود سے کرپشن کی ہوتی ہے اور پیسے لیے ہوتے ہیں، اس کو دوسروں میں ڈال کے وہ دے دیں۔ اچھا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ جتنا اس نے یونٹ استعمال کیا وہ اس طریقے سے کریں جائے۔ اب دیکھیں کرنے والے تو بیچ میں شامل ہوتے ہیں، میں عرض کرنا نہیں، مطلب اندھوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ایک پنکھا ہے، 2 ان کے بجلی 2 بلب لگے ہوئے ہیں۔ سر یہاں پہ اندھے کا سرائی صاحب بندے والا سسٹم ہی نہیں نہ رہ گیا۔ اب ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس کل بندہ آیا تھا جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا اس گھر کے اندر 3 مہینے سے کوئی بندہ رہ ہی نہیں رہا، کوئی چیز نہیں، کیونکہ اس نے رینٹ پہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح کے حالات ہوئے ہیں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے رینٹ کے اوپر یا جہاں پہ ہیں،
کہ 3 مہینے میں اس گھر میں ایک کیا کہتے ہیں 0 پاور کا بلب بھی نہیں جلا, ایسے ہی میٹر جلا ہے. تو پچھلے سال کیونکہ کرایہ دار تھے, ان کا 18,000 کا بل تھا, یعنی کہ وہ تقریباً 1000 یونٹ کا بل تھا. اس دفعہ انہوں نے مجھے 1000 یونٹ کا بل ڈال کے بھیج دیا ہے. کہتا جی پورے محلے کو پتا ہے, پوری ہر چیز کو پتا ہے, میں ان کے پاس لے کے گیا ہوں, لکھوا کے اپلیکیشن لے کے. کہتا جی یہ نہیں ہو سکتا, وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اچھا, اب مصیبت ایک اور بھی ہے کہ یہ وہ جو تفتیش اور تحقیق کی بات کر رہا تھا, نہ یہ تفتیش کرتے ہیں, نہ یہ تحقیق کرتے ہیں, نہ کسی مسئلے پہ یہ محنت کرتے ہیں. انہوں نے سیدھا جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ان کو یہ ڈالنا ہے, اور پھر آپ اس کے علاوہ جب آپ ان کے مسئلے کا کہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا, آپ اپنے طور پہ اس کی تفتیش کر لیں اور تحقیق کر لیں, اگر ہم نے اس طرح سے یونٹ جلائے ہیں تو ہم آپ کو اس کے دیندار ہیں. لیکن یہ اس چیز کو کبھی بھی نہیں کرتے. آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ جی یہ پیسے تو آپ کو لازمی دینے پڑیں گے, یہ آپ کو دینے پڑنے ہیں. اب وہ دیکھیں کسی کے پاس وہ ہے نہیں, آپ نے 1.5 لاکھ روپے کا ڈال دیا, وہ اس نے 200 یونٹ جلایا, اب 1.5 لاکھ روپے اس نے جمع کروانا ہی کروانا ہے. اچھا, اس کے حوالے سے انہوں نے 1.5 لاکھ میں سے لینا ہی لینا ہے. بہت بھی اگر وہ 3-4 مہینے 5 مہینے اس کو چکر لگوائیں گے, اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ کریں گے کہ جی بڑھیا, بہت بھی اگر کیا تو وہ نہ کہیں گے جی چلو جی لاکھ روپے میں 75-80 ہزار میں آپ کا کام کروا دیا, یہ احسان ہوگا. انہوں نے پھر وہی اس بیچارے پہ سارا برڈن ڈالنا ہے. اور دوسرا ان کا سب سے بڑا جو کرپشن کا حالات یہ ہوتے ہیں کہ یہ کسی کا بھی عزت نفس کی وہ جو ہے وہ احترام نہیں کرتے, اور انسان کو انسان نہیں سمجھتے. ان چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. بہت شکریہ سراج صاحب. ناظرین, اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کل ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ, جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی اس کو ساتھ لے کے آپ کے سامنے پیش ہوں گے. اور یہ جو وابڈا والا کام ہے, اس کے ہم آپ کو کل انشاءاللہ تعالیٰ پروف جو مختلف جگہوں پہ ہوئے ہیں ایسے واقعات اور جو لوگوں نے بل دیے, وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اور اب ہم آپ سے بھی کہیں گے کہ اپنے ارد گرد یہ نظر رکھیں, کیونکہ وابڈا والے اس طرح کی کرپشن آپ کے علاقوں میں بھی کر رہے ہیں, جو کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو صرف ایک ٹرانسفارمر کی وجہ سے ہوا ہے. ٹرانسفارمر کی وجہ سے پیچھے سے ایک پری پلانڈ ایک پوری کی پوری اسکیم چلائی جا رہی ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. ہمیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.